آج بھی رشتے والی خالہ ہمارے گھر بیٹھی چائے پیتے ہوئے میری والدہ سے کہنے لگیں کہ لڑکی والوں نے تمہارے بیٹے کے لیے انکار کر دیا ہے۔ تمہارے بیٹے کا نہ تو اپنا کاروبار ہے اور نہ ہی اپنا گھر۔ آج کل لڑکی والے لڑکے کا اپنا بینک بیلنس دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی 12واں رشتہ تھا جن لوگوں نے اسی وجہ سے رشتے سے انکار کیا تھا کہ میرا الگ سے کوئی کام کاروبار نہ تھا۔ کون کہتا ہے ریجیکشن کی اذیت صرف لڑکی کو ہی سہنی پڑتی ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا، لیکن بس کام کچھ خاص نہیں کرتا تھا۔ اماں کہتی خوبصورتی لڑکی کی دیکھی جاتی ہے، مرد کی تو بس جیب دیکھی جاتی ہے، جو میری بالکل خالی تھی۔ مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے رشتے سب سے پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ میاں کام کیا کرتے ہو؟ میرا اچھا نیا لباس، میری گوری پٹھانوں جیسی رنگت، سب کچھ وہ نظر انداز کر کے بس کام کا پوچھتے تھے۔ میں نے کہا کریانے کی دکان پر نوکری کرتا ہوں۔ یہ سن کر ان کے ماتھے پر ایسے بل پڑتے کہ وہ بنا چائے پیے ہی چلتے بنتے تھے۔ میں سب سے بڑا تھا، میرے پیچھے 7 بھائیوں کی فوج تھی۔ میرا کہیں رشتہ ہوتا تو باقیوں کی بھی باری آتی۔ ہمارے گھر میں ہم 7 بہن بھائی تھے، میرے علاوہ 2 بہنیں اور امی ابو بھی تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور کمانے والے صرف ابو ہی تھے۔ میں انہی کے ساتھ کام کرتا، لیکن اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور جب تک میری شادی نہ ہوتی باقی بھائیوں کی بھی باری نہیں آنی تھی۔ باقی بھائیوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی شادی کروائی جائے تاکہ پھر ہماری باری بھی آئے۔ بہنیں تو ابھی بہت چھوٹی تھیں، وہ تو اسکول میں پڑھتی تھیں۔ مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شہر اور خاندان میں ہمیں کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور سب جانتے تھے کہ میرا بھی کوئی پکا کام نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے آسرے پر ہوں۔ امی کو اپنی بہن سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ اپنی بیٹی ضرور دیں گی، لیکن اس نے بھی سیدھی بات کر دی کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا کر رکھا ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے ہم اس کے لیے چیزیں لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، بار بار گھر بدلیں گے، کرائے پر تو یہی ہوتا ہے، کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر۔ ایسے میں اتنا سارا سامان اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے سے تو میری بیٹی کا سامان خراب ہو جائے گا، اور جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں تو سامان پورا بھی نہیں آئے گا، چاہے آپ اسے سارے گھر کے کمرے اسی کو ہی دے دیں۔ دراصل وہ انکار کرنا چاہتی تھیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچا دکھانا چاہتی تھیں۔ باہر سے بھی کوئی رشتہ آتا تو پوچھ گچھ کرتا، محلے والے یہی کہتے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کسی گاؤں سے لڑکی لے آؤ۔ گاؤں والے لوگ اتنی پوچھ گچھ بھی نہیں کرتے، اور گاؤں کی لڑکی تو شہر میں آ کر ویسے ہی خوش ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے مسئلہ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے اپنے رشتہ داروں سے ہی کوئی تعلق نکالا اور گاؤں سے ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ گاؤں بھی ایسا تھا جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، عجیب قسم کا گاؤں تھا۔ ایسے علاقے سے جو لڑکی لا رہے تھے وہ لڑکی بھی کتنی سمجھدار ہونی تھی، یہ تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر والوں کو ایک لڑکی چاہیے جو گھر کے کام کرنے میں بہت اچھی ہو۔ لیکن میں تو اس کے پاس بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے تو صرف چولہے اور ہانڈی کا ہی پتہ ہونا چاہیے۔ شکل و صورت کی تھی، گھر والوں نے کہا کہ پڑھی لکھی بھی ہے۔ میں نے سوچا چلو پڑھی لکھی ہے تو اس بات پر راضی ہو گیا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی گھر آ گئی۔ شادی کی رات میں نے منہ دکھائی میں اسے سونے کے کنگن دیے، لیکن وہ میری ماں کے تھے۔ میری ماں نے کہا تھا اپنی بیوی کو دے دینا، پر کنگن دے کر اس نے ایک عجیب بات کر دی اور میں حیران رہ گیا۔ سونے کے کنگن نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بیچ کر مجھے ایک موبائل لے دیں، ایسا موبائل جس کا نیٹ بہت تیز چلتا ہو، جس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہو، یعنی کہ وہ ویب کیم کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم موبائل کا کیا کرو گی؟ عورتیں تو سونے کے پیچھے مری جاتی ہیں، میں تمہیں سونے کے کنگن دے رہا ہوں۔ آج کل تو لوگ منہ دکھائی میں 4-5 ہزار روپے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ بیچ کر موبائل لے دوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں، اگر آپ مجھے موبائل لے دیں گے تو میرے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، پھر ان پیسوں سے بے شک آپ اچھے سے کنگن پھر سے بنوا کر دے دیجیے گا۔
میں نے پوچھا کہ آن لائن کیا کام کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھے موبائل لا دیں، پھر میں آپ کو بتا دوں گی۔ پہلے ہی دن میں بیوی کو تو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ پہلے بات بتاؤ۔ ٹھیک ہے، موبائل لے آؤں گا۔ کنگن امی کے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بس اب تمہیں دے دیے ہیں، اب اس کا جو مرضی کرو۔ اگر تمہاری بیوی کوئی کماتی ہے تو اچھی بات ہے، گھر میں 2-4 پیسے تو آئیں گے۔ کنگن اس نے کلائیوں میں پہن لینے تھے تو پھر ہمارے کس کام کے ہونے تھے؟ اگر کچھ کمائے گی تو اچھی بات ہے۔ میں نے کنگن بیچ کر بیوی کو موبائل لا کر دے دیا، اور وہ بھی کیمرے والا۔ لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری امی بوڑھی ہو چکی ہیں، میری بہنیں چھوٹی ہیں، یہ نہ ہو کہ تم سارا ٹائم موبائل پر ہی بیٹھی رہو، گھر میں کوئی کام نہ کرو، کام بھی تم نے ہی کرنے ہیں۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میرا کام صرف رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوگا اور بس چند گھنٹوں تک کا ہوتا ہے۔ ابھی بیٹھے اسی بات پر بات ہو رہی تھی کہ بجلی کا بل بھی آ گیا، گیس کا بل بھی، اور راشن بھی ختم ہو گیا۔ پیچھے سے بہن نے بتایا کہ تیل بھی ختم ہو گیا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابا کی جیب میں بھی جو پیسے تھے انہوں نے نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیے، کہنے لگے کہ ابھی ابھی شادی گزری ہے، جو جمع پونجی تھی وہ تو لگ گئی، میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، ان سے بجلی کا بل تو دیا جا سکتا ہے، یا پھر گیس کا بل، یا پھر یوں کرو آج اس سے کھانا بنا لو، بجلی کے بل کو چھوڑو، بجلی کٹ جائے گی تو گرمی میں ہی آرام سے بیٹھنا، اور گیس نہیں ہوگی تو لکڑیاں جلا لینا، کیونکہ ابھی تو میری تنخواہ آنے میں 20 دن ہے اور ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ لگ چکا ہے۔ 20 دن تک گزارا کیسے چلے گا مجھے نہیں پتا۔ میری امی کا کہنا تھا میرے پاس تو ایک ہی سونے کا کنگن تھا، وہ بھی میں نے اس کی بیوی کو دے دیا کہ یہ نہ کہے کہ بڑی بہو تھی اور مجھے کچھ نہیں دیا، ویسے بھی ہم اس کے لیے کچھ بنا کے بھی نہیں لے گئے تھے۔ میرے بابا نے کہا، اسے کہو وہ سونے کے کنگن ہی دے دے، پھر بعد میں واپس کر دیں گے۔ تو میں نے کہا وہ دیکھ کر تو میں موبائل لے آیا ہوں، کیونکہ اس نے کوئی کام کرنا تھا۔ میرے بابا نے کہا، یہ کیا کیا، کیا کام کر لے گی وہ موبائل پر، اسے کہو موبائل واپس کرے، کوئی کام نہ کرے۔ ابھی ہم یہی ساری باتیں کر رہے تھے کہ میری بیوی وہاں آئی، اس نے سب کو سلام کیا اور میز پر ایک ایسی چیز رکھ دی جس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کم سے کم بھی 1 لاکھ روپے تو لگ رہے تھے۔ میرے بابا نے کہا، لڑکی یہ سب کیا ہے، کہاں سے لائی ہو تم اتنے پیسے؟ تو کہنے لگی، یہ پیسے۔ ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ میری ماں نے کہا، یہ کہاں سے پیسے لائی ہے، وہ بھی اتنے سارے، اس کے باپ نے تو اس کو دیا کچھ نہیں ہے، اور کون سی اس کی شادی میں ایسے لوگ آئے تھے انہوں نے سلامی دی ہو، سارے 150 دینے والے ہی آئے ہوئے تھے۔ میری بیوی کچھ چپ چاپ کھڑی تھی، اس نے کہا، میں آن لائن کام کرتی ہوں، یہ سب اسی کے پیسے ہیں۔ میری بیوی نے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا کیونکہ وہ میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی تھی، وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے شرعی پردے میں دیور سے بھی پردہ کیا جاتا ہے اور سسر سے بھی۔ وہ پیسے دے کر ہم سب تو حیران ہی رہ گئے۔ میرے بابا نے کہا، ایسا کون سا کام کرتی ہو؟ لیکن مجھے یاد آیا کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں بتا سکتی، تو میں نے بات بدل دی۔ جب وہ اتنے سارے پیسے دے رہی تھی، ہمارا مسئلہ حل ہو رہا تھا، تو پھر مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ابا آپ یہ پیسے رکھیں، جا کر گیس اور بجلی کا بل بھر دیں۔ امی آپ گھر کا راشن بھی منگوا لیں، امید ہے کہ مہینہ گزر جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، تب تک میں کوئی کام تلاش کرتا ہوں۔ میں کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے کہا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے پیسے دیے، اگلی بار یہ پیسے اس طرح سے مت دینا، بلکہ پہلے مجھے دینا، میں خود دے دیا کروں گا۔ مجھے میری بیوی بہت اچھی لگ رہی تھی، اس نے آتے ہی ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ پھر مجھے پتا چلا میری بیوی کو مہینے کا 1 لاکھ منی آرڈر کی صورت میں گھر آیا کرتے ہیں، وہ میں منی آرڈر وصول کرتا۔ میرے گھر والوں کو بھی شک ہو گیا، بالآخر پتہ چل گیا کہ میری بیوی لاکھوں کما رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آرام سے اپنا کام کیا کرو، اگر تمہیں کام میں مشکل ہوتی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی نوکرانی رکھ دیتا ہوں، وہ گھر کے کام کر لے گی، تم اپنا کام کر لیا کرنا۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام زیادہ نہیں ہوتا، رات کے 12 بجے کے بعد ہی چند گھنٹے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے بھی یہ کام سکھاؤ،
جو تم اکیلے 6 لاکھ کما رہی ہو، میں تمہارے ساتھ یہ کام کروں گا تو 12 لاکھ کمایا کریں گے۔ ایک ہی دن میں کتنے پیسے آ جایا کریں گے کہ سال بعد ہم لوگ چھوٹا سا گھر بھی بنا لیں گے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں آپ کو یہ کام نہیں بتا سکتی۔ یہ کام صرف عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوا، ایسا کون سا کام ہے؟ پھر میری بیوی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، میرے کام کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کر لو اپنا کام۔ تو اس نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ کہنے لگی، پہلے آپ باہر جائیں، پھر میں اپنا کام کروں گی۔ میں نے کہا، ایسی کون سی بات ہے، کون سا کام ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتا؟ میں بیٹا ہوں، میں اپنے فون پر مصروف ہوں گا، تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم کر لو اپنا کام۔ اب مجھے تو تجسس ہو گیا، مگر میری بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ کو باہر جانا ہوگا۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا کیونکہ وہ تو میرے سر پر ہی کھڑی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ جس طرح میری بیوی ہر مہینے کے 6 لاکھ کما رہی تھی، ہمارے گھر کی حالت بدل گئی تھی۔ گھر میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں، کمروں کی مرمت ہو گئی، گھر میں دولت کی ریل پھیل ہو گئی، یہاں تک کہ میرے ایک بھائی نے نیا موٹر سائیکل لے لیا، کیونکہ میں تو پہلے ہی نیا موٹر سائیکل نکلوا چکا تھا۔ سارے میری بیوی سے خوش تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ پکڑا دو تو وہ بازو ہی پکڑ لیتا ہے۔ اب میری بیوی کے خلاف خاندان والے باتیں بھی کرنے لگے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا کام کرتی ہے جو مہینے کے لاکھوں کماتی ہے، وہ بھی گھر بیٹھ کر کماتی ہے۔ عورت بہت پڑھی لکھی ہو اور باہر جا کر بھی کام کرے تب بھی تو اتنے پیسے نہیں کما سکتی۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ میرے اپنے گھر والے بھی میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے، اور جب کوئی ان سے یہ بات کرتا تو وہ چپ چاپ سن لیتے، ان کو جواب نہیں دیتے۔ کبھی کبھی مجھے بھی شک تو ہوتا تھا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ وہ تو میرے باپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، تو پھر اس سے کسی اور بات کی امید کیسے رکھی جا سکتی تھی؟ میں اسی بات پر بہت خوش تھا کہ میری بیوی گھر کے کام بھی بہت شوق سے کرتی، اور وہ بھی وقت پر۔ کھانا بھی بہت اچھا بناتی، سب سے باتیں بھی کرتی اور دھڑا دھڑ کما بھی رہی تھی۔ اس سے اچھی بیوی کسی کی ہو سکتی تھی بھلا؟ دیکھنے میں بھی مناسب تھی۔ مجھے تو اب وہ اچھی لگنے لگی۔ ایک دن میری بیوی کے نام ایک ڈبہ آیا، جس کو اس نے میرے ہاتھ سے چھین کر گلے سے لگا لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی، میں نے آن لائن کوئی چیز منگوائی ہے۔ وہ منی آرڈر نہیں تھا، منی آرڈر کچھ الگ سا ہوتا ہے۔ وہ ڈاک والا یہ بتاتا تھا کہ آپ کا منی آرڈر ہے، کیونکہ پیسوں کو حفاظت سے پہنچایا جاتا تھا۔ وہ ڈبہ تھا، یعنی وہ پیسے نہیں تھے، اتنا تو مجھے یقین تھا، مگر میری بیوی کو جانے اس ڈبے سے کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی، یہاں تک کہ باتھ روم میں گئی تو واپس آ گئی اور باہر سے ڈبہ اٹھا کر دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی۔ تو کیا اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا کہ میں کھول کر دیکھ نہ لوں اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کیا ہو گیا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، اس میں کیا ہے، کھول کر دیکھ کیوں نہیں لیتی؟ تو کہنے لگی، نہیں، میں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے کسی کو بھی نہیں دکھانا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری کوئی ذاتی چیز ہے۔ اب ہر ہفتے وہ ڈبہ آیا کرتا اور مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا جو بہت ہی ماہر تھا موبائل کے معاملات میں۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کریں اور مہینے میں 5 سے 6 لاکھ کما لیں؟ میرے دوست نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر میں حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا، ایسی کمائی تو کوئی عورت ہی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، عورت سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہی کر سکتی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ خود سوچو، ایسا کون سا کام ہے جو آپ دن میں چند گھنٹے کریں اور مہینے بعد آپ کو 4 سے 5 لاکھ روپے مل جائیں؟ ایسا ہوتا تو پھر سبھی وہی کام کر لیتے۔ میں نے اسے کہا، تم نے یہ کیوں کہا کہ کوئی عورت کام کر سکتی ہے؟ تو کہنے لگا، اگر یہ کام عورت کرے گی تو کسی غلط طریقے سے ہی کرے گی۔ ایک عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ صحیح طریقے سے پیسے کمانا بہت زیادہ مشکل۔ آج کل دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں، تمہیں تو لگتا ہے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، پر تم نے یہ سب کیوں پوچھا؟ میں نے کہا، ایسے ہی بس میرا ایک دوست کہہ رہا تھا وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو میرے دوست نے پھر سے ایک عجیب بات کہہ دی۔
اس نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہوگا، ضرور اپنی بیوی سے ہی کرواتا ہوگا۔ آج کل لوگ بہت عجیب ہیں یار، یہ دنیا بڑی بری ہے۔ تجھے میں کیا بتاؤں، میں سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہوں۔ میں اپنے دوست سے یہ باتیں سن کر گھر آ گیا اور سوچنے لگا، واقعی میری بیوی تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ آج تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتی ہے، اور کہتی ہے باہر نکل جاؤ، مجھے آن لائن کام کرنا ہے۔ چند گھنٹے کے بعد وہ باہر آ جاتی اور لاکھوں روپے کما رہی تھی، یہاں تک کہ اب گھر میں کچھ ڈبے بھی آنا شروع ہو گئے تھے جن کو وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا، میں نے یہ پتہ لگانا ہے کہ ڈبے کے اندر کیا ہے، کیونکہ تبھی میں یہ جان پاؤں گا کہ میری بیوی کیا کام کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت آئے گا، پھر وہ سب کے سامنے رکھ کر اس سے سوال کر سکتا ہوں۔ سچ کہوں، اپنی بیوی سے سوال کرنے میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں بہت سارے پیسے دے رہی تھی اور پہلے بھی دے چکی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہی ہو اور میرے اس سوال سے ناراض ہو جاتی۔ لیکن میرے دماغ میں گھومنے لگا کہ اس طرح تو اتنے پیسے کوئی بھی نہیں کما سکتا۔ سوچ لیا کہ دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اس ڈبے میں کیا آتا ہے۔ یہ ڈبہ ہفتے میں ایک بار ہی آتا تھا۔ آج کے دن ہی بیوی کو پہلے یہ بہانہ بنا کر امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا ڈبہ آنا ہے، لیکن میں نے بھی غصہ کیا کہ جانا ہی ہوگا۔ پھر ڈبہ آ ہی گیا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن تھوڑا پریشان بھی تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی تھی پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا؟ اس طرح تو میرا گھر برباد ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ میں سوچنے لگا، تو کیا میری بیوی میرے ناک کے نیچے کوئی غلط کام کرتی ہے؟ مجھے تو تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب اس نے مجھ سے موبائل منگوایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے کیمرے والا موبائل چاہیے۔ کیمرے والے موبائل سے اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ میرے سامنے نوٹ رکھتی رہی اور میں پاگل ہوتا رہا۔ میرے گھر والے تو ویسے ہی خرچوں کے مارے تھے، لیکن مجھے تو سوچنا چاہیے تھا۔ خیر، اللہ سے یہ دعا کی کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے عقل دے، تاکہ میں عقل سے کوئی فیصلہ کر سکوں اور غصے اور جنون سے نہیں۔ میں نے ڈبہ کھول دیا اور سامنے جو چیز پڑی تھی اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس میں تو ایک خاص قسم کے لہنگے پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہاتھ سے بنائے تھے، لیکن بہت ہی خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھنے لگا۔ ان کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن اس ڈبے میں ایک خط تھا جس کو میں نے جلدی جلدی کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میڈم، یہ آپ کو سیمپل کی طور پر بھیج رہے ہیں، مہربانی کر کے بتائیے گا، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو میرے گھر والے مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میری بیوی وہاں آ گئی۔ اس نے دیکھ لیا میں نے یہ سب کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ نے کیوں کھولا میری اجازت کے بغیر؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ تو میں گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، لیکن بس یہاں آیا تھا تو کھول کر دیکھ لیا۔ تو مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ میں شادی سے پہلے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں ان پڑھ اور معصوم تھیں۔ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، کبھی بیٹی کی روپ میں تو کبھی بہو کی روپ میں اور کبھی بیوی کی روپ میں۔ میں نے ان سب کو جمع کر لیا، ان کو اس طرح کے لہنگے بنانا سکھائے جو کہ ہاتھ کے بنائے جاتے ہیں، خوبصورت رنگوں کے ساتھ ان کو سجایا جاتا ہے۔ پھر اس کی تصویریں لے کر میں نے نیٹ پر ڈال دیں، کیونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی، ہمارے گھر میں موبائل بھی تھا۔ اس کے بعد یہ اتنے مشہور ہوئے، مجھے اس کے بیرون ملک سے بھی آرڈر ملنے لگے کہ ہاتھ سے بنائے خوبصورت لہنگے ہمیں بھی چاہیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں رات کو چند منٹ کام کر کے صرف کمپنی کے آرڈر لیا کرتی تھی اور پھر پیسے میرے نام پر بھیج دیے جاتے اور عورتوں کا حق ان کو مل جاتا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ چھپایا ہوا تھا کیونکہ وہ عورتیں اپنے خاندان والوں سے چھپ کر یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ کچھ کریں، اپنے لیے کچھ بنا سکیں۔ اسی لیے اس بات کو جتنا چھپایا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن آج کل میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو یہ بات بتا دوں، لیکن آپ نے مجھ پر شک کر کر میرا مان توڑ دیا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں نہیں، دیکھو، میرا کسی نے دماغ خراب کر دیا تھا،
پھر تم بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی اس ڈبے میں کیا ہے، تم اسے دل سے لگائے پھرتی تھی۔ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم نے مجھ پر اور میرے گھر پر بہت احسانات کیے ہیں، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہو گیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہی تھی، کیونکہ اس طرح عورتوں کا مسئلہ تھا۔ اگر یہ بات سرِ عام کہیں بھی کسی بھی طرح سے نکل جاتی تو عورتوں کو گھر سے ڈانٹ پڑتی، پھر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ میری بیوی کا یہ بات چھپانا بالکل جائز تھا کہ ایسی باتیں جتنی کم لوگوں کو پتہ ہو اتنا اچھا ہے۔ میں نے بھی آرڈر لینا شروع کر دیے۔ واقعی وہ لہنگے بہت خوبصورت تھے۔ باقی جگہوں سے بھی لوگ ہمیں سیمپل بھیجنے لگے، ہم سے خریداری بھی کرنے لگے۔ ہم نے ایک بہت بڑا بنگلہ بنا لیا اور یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ میں نے اس پر کبھی شک نہیں کیا۔ اس نے ثابت کر دکھایا کہ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے اور اپنی جیسی عورتوں کے لیے مثال بھی بن سکتی ہے۔ اگر عورت کو اعتماد دیا جائے تو نہ صرف وہ خود کو سنوار دیتی ہے بلکہ نسلیں بھی سنوار دیتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے اپنی دوست کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر شک کر کے غلط کیا؟ کیا مجھے سب جان کر اپنے والدین کو بھی اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا؟ یا میں نے سب جان کر چپ رہنا بہتر کیا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔